تو کہتے ہیں کہ کیوں میلاد منائیں، کیوں جشن منائیں؟ تو شاعر نے کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ ان محفل پاک میں، ایسی محفلوں میں تشریف لانے والے وہ ہوتے ہیں جن کو میرے سرکار خود بلاتے ہیں۔ تو محبوب کی محفل کو، زور سے بولیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار، ماشاء اللہ، سرکار بلاتے ہیں۔ کئی روز سے مسلسل بیانات اور سفر کی وجہ سے، اور ابھی حضرت شمیم صاحب قبلہ جانتے بھی ہیں، اس رضوی میں تقریباً 6 کتابیں لانچ ہوئیں اور کئی مہینوں سے اس میں کام چل رہا تھا۔ 20 گھنٹے، 18 گھنٹے، 22 گھنٹے لکھنا انگریزی زبان میں، اپنی زبان میں نہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے پیس آف کیک۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ میری ابھی 11:55 پہ یہاں سے ٹرین بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایک اہم پیغام آپ تک پہنچاتا چلا جاؤں۔ حاضرین محترم، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو اس وقت جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ His beloved father, Hazrat Abdullah رضی اللہ عنہ passed away when he was in the womb of his mother. اپنی ماں کے شکم میں تھے اور کیا ہو گیا؟ نبی کے والد کا، غور سے بولے، نبی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگانا اپنی لائف کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو۔ When we compare the life of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and our lives, then only we can get to know how great our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ماں کے شکم میں ہے اور انتقال فرما گئے آپ کے والد ماجد۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ابھی 6 سال کے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ والد پہلے انتقال کر گئے، 6 سال کی عمر شریف میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب وہ بھی اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ تشریف لے گئے۔ والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، بظاہر کوئی سایہ نظر، دست شفقت رکھنے والا نظر نہیں آتا۔ اب چچا ہیں ابو طالب، اور ابو طالب کے بھی کئی سارے بچے ہیں، ابو العیال ہیں، ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ کثیر العیال، ان کے بہت سارے بچے ہیں، لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں آپ کی کفالت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ ذرا نظر انداز ایک مرتبہ نظر ڈال کر دیکھیں۔ والد انتقال فرما گئے، والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ دادا جو شفقت کرنے والے تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ 11 سال کے ہیں تقریباً، when he was 11 years old، 11 سال کی عمر شریف میں آپ کے بچے اور ہمارے بچے گلیوں میں کھیلا کرتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس اور عظمت کو دیکھو۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں چچا میں بھی آپ کے ساتھ سیریا، جس کو آج سیریا کہتے ہیں، یمن اور سیریا کا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ بزنس کر سکوں۔ اس دور میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنا اس دور کے بنسبت آسان ہے، کیونکہ آج مینس آف کمیونیکیشن آسان ہے، ٹرانسپورٹیشن کا اچھا سسٹم ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے کئی مہینے لگتے تھے، اور مکہ مکرمہ سے یمن جانا، سیریا جانا کوئی آسان نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 11 سے 12 سال کی عمر شریف کے درمیان ہیں، اور ایسے وقت میں آپ کہتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں چچا میں بزنس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یمن جانا چاہتا ہوں۔ جسٹ امیجن کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گریٹ ہیں کہ اس دور میں جب ہمارے بچے کھیلا کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بزنس کو شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم کتنی جلدی اپنی زندگی میں اچھے اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا جائزہ لیں تو یہودیوں کی تعداد 2 کروڑ نہیں ہے اسرائیل والوں کی، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابھی موجودہ دین ہے، دین موسوی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جوڈائزم کہتے ہیں۔ تو اس جوڈائزم کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 2 کروڑ ہے پوری دنیا میں، لیکن کسی بھی چیز کا برانڈ اٹھا کر دیکھیں تو ان کا نظر آتا ہے۔ گارمنٹس میں دیکھو تو یہودی نظر آتے ہیں، فلموں کی دنیا میں دیکھو تو یہودی نظر آتے ہیں، کتابوں کی دنیا میں دیکھو تو یہودی نظر آتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی انوینشن میں دیکھو تو ان کا وہ سر فہرست نظر آتے ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں اگر دنیا میں 1000 سائنس کی پی ایچ ڈی ہوتی ہیں تو کئی سو پی ایچ ڈی صرف یہ یہودی کرتے ہیں، جن کی تعداد پوری دنیا میں 2 کروڑ سے کم ہے۔ ہم مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 2 ارب۔ کتنے؟ almost 2 billion population of the world۔ تقریباً 2 ارب لوگ مسلمان ہیں، اور ان 2 ارب مسلمانوں میں اگر آپ نوبل پرائز ونر کی لسٹ دیکھیں تو 2-3 مسلمان نظر آتے ہیں، جن کا عقیدے کے بارے میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال ہوئی، almost 40 سال کے ہیں، when he was 40 years old، حضرت جبریل امین علیہ السلام came into the court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and asked, O Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ Read with the name of your Lord who created from a clot of blood۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ پورے مکے کے اندر حضرت صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ کتنے لوگ؟ Only 17 people could write their names according to the history of Makkah۔ مکے کی تاریخ کے مطابق صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے، جبکہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں پوری دنیا سے لوگ آ کر بزنس کیا کرتے تھے۔ 17 لوگ، اور مدینہ شریف کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو 28 لوگ صرف لکھنا جانتے تھے۔ ایسے جہالت کے دور میں، دی ایج آف اگنورینس، دی ایج آف الٹریسی، جہالت کے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ یورپ کے اندر کوئی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں ہے، عرب کے اندر کوئی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی مدرسہ مکتب نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایسے دور میں جب لوگ اپنے نام تک لکھنا نہیں جانتے ہیں، ایسے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، کہو سبحان اللہ۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O my people,
say la ilaha illallah, you will get success, you will succeed, you will attain success. آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ذرا اندازہ لگاؤ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں ارشاد فرما رہے ہیں جب خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے اور ہر دن ایک نئی بت کی پوجا ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دور میں تشریف لے کر آتے جہاں جہالت ہے, جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, عورتوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ قانون تو ابھی کچھ ہی سال پہلے ہندوستان میں آیا تھا, ستی پردہ کے خلاف. ہمارے ملک میں تو اب تک یہ رہا, تقریباً 100 سال پہلے تک. آپ انڈیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا تھا. جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا عورتوں کو جو ہے نا پردے میں رکھتے ہیں, میں اپنی ماں اور بہنوں کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ مسکنسپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ رہیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی اسلام نے جو ہے نا ہمیں پردے میں رکھ دیا. نہیں, اسلام نے تمہیں وہ چیز عطا فرمائی ہے جو مردوں کو بھی نہیں عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, بے شک جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے. کہو سبحان اللہ. Your paradise lies under the feet of your mother. تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جن عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, جلا دیا جاتا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کتنا بڑا مقام میرے نبی نے ان عورتوں کو عطا فرمایا ہے. لیکن آج لبرلزم کے نام پر, لبرٹی کے نام پر, آزادی کے نام پر ان عورتوں کا ننگا ناچ کرایا جا رہا ہے. اور ہماری کتنی مسلمان بہنیں اپنے دین کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ Who is responsible and accountable before Almighty Allah? اللہ کے سامنے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میرے بھائی, جس طرح ایک مسجد کا امام ذمہ دار ہے, in the other hand اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ بھی برابر ذمہ دار ہیں. لوگ کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کر رہے, علماء کچھ نہیں کہہ رہے. بھائی علماء تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بھی تو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے, اس کے وہ کہاں جا رہی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, اگر تم بھی چوری کرو تو تمہارا ہاتھ میں خود محمد کاٹ دوں گا. آپ اندازہ لگاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی کس طرح تربیت فرمائی ہوگی. اور ہم تو اپنی بیٹیوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے جنت کی حور میری بیٹی ہے, اس سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایسے جہالت کے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے جب پورے یورپ کے اندر کوئی یونیورسٹی اور کالج نہیں ہے. اسی لیے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو ایک اسٹرونومر ہیں, ایک کاسمولوجسٹ ہیں, ایک بہترین رائٹر ہیں, ایک ہسٹورین ہیں, ایک بہترین قلمکار ہیں, انہوں نے جب پوری دنیا کی ہسٹری کو پڑھا اور ہسٹری کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے دی 100. اور دی 100 لکھنے کے بعد اس میں سب سے پہلے یعنی 100 بااثر لوگوں کو جب انہوں نے لکھا تو پہلے نمبر پر انہوں نے میرے نبی کا نام لکھا. اور کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ مائیکل ہارٹ یو آر ناٹ مسلم, یو ڈڈ ناٹ ایکسپٹ the religion of Islam, then why did you keep Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam on the top of the list? تم نے محمد عربی کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ جب سوال ہوا تو کہا اگرچہ میں I am a Christian by religion, میں مذہبی اعتبار سے ایک کرسچن ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں وہ واحد شخص ہیں, وہ واحد شخصیت ہیں, وہ صرف پرسنالٹی ہیں جو مذہب کے طور پر بھی اور دنیاوی کے طور پر بھی انتہائی کامیاب ہیں.
اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کری تو وہ کیسے بتائیں گے عیسائی لوگ کہ حضرت عیسیٰ کے مطابق تم شادی کرو؟ اگر البرٹ آئنسٹائن کو پڑھو تو وہاں سائنس کو نظر آتی ہے، ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کو نظر آتی ہے، لیکن مذہب کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ آئزک نیوٹن کے کنٹریبیوشن کو پڑھو تو آپ کو اس کی تھیوریز تو نظر آتی ہیں، لیکن اس کو کوئی مذہب کا کوئی خاکہ نظر نہیں آتا، اس کو مذہب کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ اگر بھیم راؤ امبیڈکر کو پڑھو تو بہترین وہ دنیا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لکھنے والے ہیں، ان کو دنیا کا کانسٹیٹیوشن نظر آتا ہے لیکن مذہب کا ان کو کوئی کانسٹیٹیوشن نظر نہیں آتا۔ اگر آپ گاندھی جی کو پڑھو تو گاندھی جی بہترین بیرسٹر تو ہیں، فریڈم فائٹر تو ہیں، لیکن مذہبی طور سے کامیاب نظر نہیں آتے ہیں۔ دنیا کی تمام شخصیات کو آپ پڑھتے ہوئے چلے جاؤ، چاہے وہ البرٹ آئنسٹائن ہو، آئزک نیوٹن ہو، یا تھامس الوا ایڈیسن ہو، یا رائٹ برادرز ہو، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یا تو کوئی سائنس کے میدان میں نمبر 1 ہے، یا کوئی ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہے، یا کوئی کسی اور فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں، جو بہترین رائٹر تھے، وہ کہتے ہیں he was the only man in history۔ پوری تاریخ میں پورے اتہاس کو پڑھ لو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واحد پرسنالٹی ہیں who was supremely successful، not successful، supremely successful کہا انتہائی کامیاب۔ کیا کہا؟ انتہائی کامیاب۔ اگر کوئی ہے سکسسفل دنیا میں بہت ہے، کوئی سائنس کے میدان میں بہت اعلیٰ ہے تو کہہ دیتے ہیں ہی سکسسفل ان دا فیلڈ آف سائنس۔ اگر کوئی بہترین ٹیکنالوجسٹ ہے تو کہا جاتا ہے ہی از ایکسپرٹ ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی۔ اگر کوئی کسی نے کانسٹیٹیوشن لکھ دیا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن لکھ دیا، یہ کانسٹیٹیوشن کی اچھی جانکاری رکھنے والا ہے۔ کوئی بہترین پولیٹیکل لیڈر ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہی از اے فیمس اینڈ بریلینٹ پولیٹیشین۔ اگر کوئی بزنس میں اچھا ہے تو کہا جاتا ہے he is successful in the field of business and trade۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اگرچہ در یتیم پیدا ہوئے، لیکن 11 سال کی عمر میں بزنس بھی کر رہے ہیں، 25 سال کی عمر میں شادی بھی کر رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں کانسٹیٹیوشن بھی عطا فرما رہے ہیں، اور ایسے معاشرے کو وہ تہذیب سکھا رہے ہیں جس کے اندر صرف 17 لوگ اپنا نام لکھنا جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمپیشن بھی دکھا رہے ہیں، ہمدردی بھی دکھا رہے ہیں، نظام بھی عطا فرما رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں، بیٹیوں کو مقام بھی عطا فرما رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اور سائنس کی میدان میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو ایک اسٹیٹ بن کر ایک بہترین لیڈر بھی نظر آتے ہیں، لیڈر بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی پولیٹیشین کہے کہ تمہارے نبی سب کے لیے رول ماڈل ہے تو ہمارے لیے کیسے ہیں، تو کہو کہ تم مدینے کے اسٹیٹ کو پڑھو۔ when you study the Medinian state then only you will get to know the importance of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی گریٹنس تمہیں پتہ چلے گی، نبی کی عظمت تمہیں پتہ چلے گی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان اسی میں اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں کہ بھائی چراغاں کریں یا نہ کریں، جشن منائیں کہ نہ منائیں، ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں نہ رکھیں، ڈبیٹ اسی پر ہے، مدرسے اسی پہ بن رہے ہیں، مسجدیں اسی پر قائم ہو رہی ہیں، لیکن نبی کا جو اصل پیغام ہے کوئی سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کسی نے اس پہلو کو پکڑا، کسی نے اس پہلو کو پکڑا، کوئی اس میں لے کر خوش ہے، کوئی اس بات کو لے کر خوش ہے، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر بیان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ریورنڈ جارج بش نے ایک کتاب لکھی دی لائف آف محمد، آج سے تقریباً 150 سال پہلے یورپ کے اندر یہ کتاب لکھی گئی، دی لائف آف محمد۔ ڈاکٹر ریورنڈ جارج بش بہترین قلمکار ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے دنیا کی تاریخ کو تو پڑھا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک انقلاب فرانس بھی ہوا، امریکہ کی دریافت بھی ہوئی، ڈسکوری آف امریکہ بھی ہے، اور آپ کے
پوری دنیا میں الگ الگ انقلاب آئے. انڈسٹریل ریولوشن آیا, پرنٹنگ پریس کا ریولوشن آیا, کاغذ کا انقلاب آیا, دنیا میں ریاستیں بنی بگڑی, لیکن بتاؤ سب سے بڑا انقلاب کون سا تھا؟ تو ڈاکٹر ریورنڈ جارج بش کہتے ہیں نو ریولوشن ان ہسٹری اف وی ایکسپٹ دیٹ افیکٹڈ بائی دی ریلیجن آف دی گاسپل. وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے انقلاب آئے, سب سے بڑا انقلاب اگر کوئی لے کر آیا تو وہ آمینہ کا لال ہمارا نبی لے کر آیا. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں صفحات پر کتابوں کو لکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ٹاپ یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات سند بن جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب قلم چلاتے ہیں تو دنیا کے لوگ تھرا جاتے ہیں. یہ دنیا کو ایک مثال دیتے ہیں, ایک ماڈل دیتے ہیں. ایسے لوگ جب نبی کو پڑھتے ہیں تو وہ برجستہ اور فرینکلی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیٹیگوریکلی یہ مینشن کرتے ہیں کہ اس کائنات میں تمام انقلاب ایک طرف ہیں. انقلاب امریکہ کو دیکھ لو ایک طرف ہے, انقلاب فرانس کو دیکھو ایک طرف ہے, انقلاب ہندوستان کو دیکھو ایک طرف ہے. اگر ہندوستان میں دیکھیں گاندھی جی کا ذکر آئے گا تو اتنا آئے گا کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے. اگر نیپولین کا ذکر آئے گا تو فرانس کا ذکر آئے گا. اگر اسی طرح ڈاکٹر واشنگٹن کا ذکر آئے گا تو امریکہ کا ذکر آئے گا. اسی طریقے سے نیلسن منڈیلا کا ذکر آئے گا تو ساؤتھ افریقہ کا نظریہ سامنے آئے گا. لیکن یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی آپ بیان فرما دو انی رسول اللہ جمیعا, میں پوری کائنات کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں صرف عرب کے لیے رسول بن کر نہیں آیا, میں صرف ہندوستان کے لیے رسول بن کر نہیں آیا, میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا, بلکہ نبی بیان کر دو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. لیکن آج کا مسلمان اس بات پر جھگڑ رہا ہے, ڈبیٹ اس بات پر ہے, ادھر انگریز گورا اس بات پر پڑھ رہا ہے کہ نبی نے کیا دیا, کیسا انقلاب برپا کیا, کیسے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے. ایک میرے نبی کھڑے ہوتے ہیں فاران کی چوٹی پر, اکیلے تنے تنہا ہیں, جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, تنے تنہا ہیں. گھر آتے ہیں حضرت خدیجہ ایمان لے کر آتی ہیں, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, 40 پہنچتے ہیں. مکے میں رہتے ہوئے تقریباً 150 لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن یہی نبی جب مدینے پاک تشریف لے کر جاتے ہیں تو پھر 1000 ہوئے, 2000 ہوئے, 5000 ہوئے. اور میرے نبی کا کنٹریبیوشن اور اسٹرگل کو دیکھو, جد و جہد کو دیکھو. میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. غور سے سنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں, اس سے پہلے جب آخری حج فرماتے ہیں, ایک حج جو فرض ہونے کے بعد آپ نے ادا کیا ہے تاریخ میں آتا ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی جب خطاب فرماتے ہیں تو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا مجمع سامنے موجود ہے. یہ میرے نبی کا کنٹریبیوشن ہے, یہ میرے نبی کی صداقت ہے, یہ میرے نبی کی سچائی ہے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, تم نے اس نبی کو فراموش کر دیا, تم نے اس نبی کو بھلا دیا, تم نے اپنے نبی کی ہسٹری کو نہیں اٹھا کر دیکھا. آج ہمارے بچے سائنس تو پڑھ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی آڈیٹر بن رہا ہے, کوئی ایڈیٹر بن رہا ہے, کوئی کسی اور فیلڈ میں جا رہا ہے, کوئی بایولوجی کو پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری کو پڑھ رہا ہے. لیکن میرے بھائی نبی کی ہسٹری کو بھی تو اٹھا کر دیکھو, نبی کے بچوں کے بارے میں پڑھ کر دیکھو, نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی یہ بھی جان کر دیکھو. آج ہمارا پڑوسی نبی کو گالیاں دیتا ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہی اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. آج وہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کر لی, تمہارے پاس جواب نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے نبی کی ہسٹری کو پڑھا ہی نہیں ہے. آج ہم یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب گاندھی جی سے پوچھا گیا تھا کہ گاندھی جی بتاؤ کہ تم نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جو جدوجہد کی, یہ لرننگ کہاں سے ملی, یہ سبق کہاں سے ملا؟ تو اسی ینگ آف انڈیا کتاب میں ڈاکٹر گاندھی جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں I learned from the history of Karbala.
میں نے کربلا کی تاریخ سے یہ جانا ہے کہ مظلوم رہ کر بھی کس طریقے سے کامیاب ہوا جاتا ہے. امام حسین کی تاریخ کو پڑھ کر میں نے جانا کہ کس طریقے سے کامیابی کو حاصل کیا جاتا ہے, کس طرح ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے. جب میں نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا تو گاندھی جی کہتے ہیں جب 72 مسلمانوں کو لے کر کربلا میں امام حسین اسلام کے جھنڈے کو قربانی دے کر بلند کر سکتے ہیں تو میں ہندوستان واسیوں کو لے کر کس طرح انگریزوں کو اس ہندوستان سے باہر نہیں کر سکتا ہوں. مجھے یہاں سے یہ سبق ملا. لیکن ایک طرف تو غیروں نے پڑھ کر بڑے بڑے مار کے فتح کر لیے, بڑی بڑی جنگیں جیت لی, بڑے بڑے ملک قائم کر دیے. انڈیا ہمارے مسلمانوں کا حال تو دیکھو. مسلمان نہ اللہ کی تاریخ کو پڑھنا چاہتا ہے, نہ نبی کی عظمت کو جاننا چاہتا ہے, نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتا ہے. قرآن پاک کے اندر تقریباً 6666 آیتیں ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مشن بنا لیں, ایک مشن یہ بنا لیں کہ روزانہ صرف ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا. کتنا؟ ایک آیت کا ترجمہ. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. صرف اتنا. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ. آپ اردو میں پڑھ لیں, آپ ہندی میں پڑھ لیں, آپ انگلش میں پڑھ لیں. آپ اگر کانوینٹ اسکول میں پڑھے ہیں, آپ اردو میں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں, ہندی میں نہیں ہے, تو آپ انگلش میں پڑھ لیں. آج دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے, اور کہیں اور میں جائیں آپ کے موبائل میں ہی ایسے ایپلیکیشن ہے جس میں موجود ہے. کہیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا قیامت کے دن اللہ پاک سوال نہیں کرے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ ان کو سچا کہا کرتے تھے, صادق کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے, اپنی امانتیں دیا کرتے تھے, سامان رکھنے کے لیے دیا کرتے تھے. اتنا ٹرسٹ اور اتنا بھروسہ نبی پر کرتے تھے. لیکن اسی نبی نے جب یہ کہا, اعلان کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں, تو انہوں نے پتھر ماننے شروع کر دیے. 3 سال تک, آخری بات عرض کر رہا ہوں, غور سے سننا. 3 سال کے بعد جب تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 46 سال ہو گئی. کتنے سال؟ یاد رکھو, مجلسوں میں آؤ تو یاد کر کے جاؤ. 46 سال. when he was 46 years old. جب آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ 46 سال ہے. 46 سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور سوشل بائیکاٹ کیسے کیا گیا؟ 3 سال تک. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. پیڑوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا, کھانا نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے, پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور خاندان والوں کے ساتھ جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا تو جڑوں کو ابالا کرتے اور اس کا پانی پی کر اپنی بھوک اور پیاس کو بجھایا کرتے تھے. 3 سال تک. آپ ایک دن یہ عمل کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آج ہم کہیں انڈا رول کھا رہے ہیں, کہیں یہ کھا رہے ہیں, کہیں وہ کھا رہے ہیں, کہیں چکن کھا رہے ہیں. سب کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں بند کر دیا گیا. 2 دروازے ہیں نکلنے کے لیے, جانے کے لیے. اس گھاٹی میں, گھاٹی کسے کہتے ہیں جو پہاڑ کے درمیان میں, اس کے صرف 2 جگہ ہیں جہاں سے وہ نکل سکتے ہیں ایگزیکٹ. تو ادھر بھی کافر کھڑے ہیں, ادھر بھی کافر کھڑے ہیں, پہاڑوں کے اوپر بھی کافر کھڑے ہیں کہ کوئی اندر جا کر مدد نہ کر دے, کوئی کھانے کے لیے کھانا نہ دے دے. غزہ کے مسلمانوں سے پوچھا گیا, اے غزہ کے مسلمانوں, تم یہ ملک چھوڑ کر کہیں قریبی مسلم ملک میں جا سکتے ہو, تم یہاں سے موو کر جاؤ. تو وہاں کے 7 سال کے بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی, اس نے عربی میں کہا رپورٹر سے, جرنلسٹ سے, حضرت یہ ہیں غزہ کے مسلمان, سنو. ہمیں شرم آتی ہے جب ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے نا, تمہارے اوپر کب بم گر جائے, کب ٹینک سے حملہ ہو جائے, آپ کوئی پتہ نہیں, تو آپ یہاں سے چھوڑ کر کیوں نہیں آتے؟ چلے جاؤ دوسرے ملک.
قریب میں یمن ہے، سیریا ہے، مصر ہے، عرب ہے، انڈونیشیا ہے، کئی سارے مسلم کنٹریز ہیں. آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لو، اسائلم لے لو، کیوں آپ غزہ ہی کے اندر رہ رہے ہو؟ تو پتا اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہم یہاں سے جا کر چلے جاتے لیکن یہاں اسلام کا پہلا قبلہ بیت المقدس موجود ہے، یہاں وہ مقام موجود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب تشریف لے جا رہے تھے تو تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر انبیاء کے قبرستان موجود ہیں، جہاں کئی ہزار انبیاء اکرام جو ہے نا دفن ہیں. اگر ہم یہاں سے چلے جائیں تو ان کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور پھر اس کا جواب سنو. اس بچے نے کہا جب ہمارے نبی ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کو جھیل سکتے ہیں، حکا پانی بند ہو گیا، جب اتنا 3 سال تک صبر کر سکتے ہیں تو ہم پھر کیا چند مہینے چند سال ہم اپنے صبر کی زندگی کو نہیں گزار سکتے؟ آپ اندازہ لگائیں. انہوں نے اپنے بچوں کو ہسٹری پڑھائی ہے، انبیاء اکرام کی تاریخ کو پڑھایا ہے، اپنے اسلام کے اتہاس کو پڑھایا ہے. ہمارے بچے کیا ہیں؟ آج ہماری بیٹیاں گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں. اس لیے میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا اس کا ذمہ دار جتنا مسجد کا امام ہے اتنا ہی جو ہے ماں باپ بھی ہیں، کیونکہ ماں باپ اس لیے ذمہ دار ہیں کہ آپ پیدا ہونے سے لے کر بچوں سے ادھر ادھر کی باتیں تو کریں کہ بیٹا اس سے ہماری لڑائی ہو گئی اس سے بات مت کرنا، اس کے یہاں کھانا کھانے ہم اس لیے نہیں جائیں گے پھوپھی کے یہاں کیونکہ اس نے تمہارے ابا کو ایسا کہہ دیا تھا، وہ ہم سے پراپرٹی مانگ رہی ہیں، وہ ہم سے جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہیں، اس لیے ہم بات نہیں کرتے. یہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے بھائی ہم یہ نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کیسے رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کیسے رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کیسے رہی، رقیہ کیسے رہی، فاطمہ صغرا کیسے رہی، نبی کے خاندان کی شہزادیاں کس طریقے سے رہی، یہ ہم نہیں سکھاتے. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے ہماری بیٹیاں گمراہ اور بددین ہو رہی ہیں. بس لاسٹ اور دلیل یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا پیغام جو آیا اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ سکھاؤ. اور میرے نبی کی عظمت کو میں جتنا بیان کروں اتنا کم ہے کیونکہ ابھی ٹرین ہے اس لیے مجھے نکلنا ہے. تو میں انشاءاللہ کبھی اور آؤں گا تو انشاءاللہ اور بیان ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.